شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر کسی بندے کو آپ پیسے دے کر پھنس گئے ہیں تو یہ ایک صورت اس کے سامنے پڑھ لیجئے اور پھر تماشا دیکھیے، اسی وقت جیب سے پیسے نکال کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ تنگ دست ہیں اللہ پاک ان سب کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ ناظرین، اپنے آج کے اس بیان میں آپ لوگوں کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتا رہا ہوں جسے آج کے دور میں تقریباً ہر انسان کی ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ادھار پیسے دیے ہیں اور اب وہ آدمی آپ کو پیسے واپس دینے کا نام نہیں لے رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ پیسے واپس نہیں کرے گا، تو آج جو عمل آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے وہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پیسے آپ کو ضرور واپس ملیں گے۔ ہر انسان کو اپنی بہترین صحت کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جس شخص کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے اور اپنے من کی مراد زیادہ بہتر طریقے سے پوری کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مالدار شخص جس کے پاس کافی پیسہ ہو تو وہ اپنے لیے اچھی اور بہترین خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے، اور اگر اس مالدار شخص کو کوئی بیماری لگ جائے تو وہ اس کا اچھا اور بہترین علاج بھی کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس پیسہ ہو تو وہ اپنی تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں علم حاصل کر سکتا ہے، جو کہ اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتے ہیں، اور اس تعلیم کی وجہ سے پھر اس شخص کو معاشرے میں عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے اور معاشرے میں لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ دنیا دارالاسباب ہے اور یہ سب پیسے کی وجہ سے ہی ممکن ہو پاتا ہے، جبکہ کچھ انسان ایسے بھی ہیں جن کو پیسوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر کوششیں کرتے پھرتے ہیں کہ کہیں سے انہیں کچھ مل جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق پیسے ہیں اور کوئی ادھار پیسے مانگنے آ جاتا ہے جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اگر وہ کوئی شخص قریبی جان پہچان والا ہو تو پھر آپ انکار بھی نہیں کر سکتے اور آپ کو اس انسان کی ضرورت پوری کرنی ہی پڑتی ہے۔ بھائیو اور بہنوں، ایک انسان بڑی محنت سے پیسہ کماتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بہت زیادہ محنت سے پیسے کماتا ہے، اور اگر وہ کسی کو ادھار پیسے دے دے اور ادھار لینے والا اس کے پیسے واپس نہ کرے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ کو کسی کی ضرورت پوری کرنی پڑ جاتی ہے اور آپ اس کو ادھار کے طور پر پیسے دے دیتے ہیں، پھر عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک دن مقرر ہو جاتا ہے کہ اس دن آپ نے وہ مجھے پیسے لوٹا دینے ہیں۔ آخرکار وہ دن بھی آ جاتا ہے، لیکن کچھ بھی انسان کے ہاتھ نہیں آتا اور وہ انسان دوبارہ آپ کے سامنے آنے کی ہمت بھی نہیں کرتا جس نے آپ سے پیسے لیے ہوتے ہیں، کہ کہیں پیسے دینے نہ پڑ جائیں اور مجھ سے پیسے کا سوال نہ ہو جائے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ آدمی آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے جو آپ کو اپنے بیان میں بتا رہا ہوں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس انسان کے پاس جائیں جسے آپ نے پیسے ادھار دیے تھے، پہلے تو اسے پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مہربانی فرما کر مجھے پیسے واپس لوٹا دیجئے۔ اگر وہ پھر بھی آپ کو باتوں میں لگائے رکھے اور آپ کو پیسے واپس نہ کرے تو آپ اس ذکر کا ورد کرنا شروع کر دیں جو ذکر آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے کثرت سے اس کا ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر اندر آپ کے سارے پیسے لا کر آپ کے ہاتھوں میں رکھے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان جانتا ہے کہ موجودہ دور میں قرض کی واپسی بہت مشکل کام ہے۔ لوگ پیسہ لے لیتے ہیں قرض کی صورت میں یا کاروبار کی صورت میں، اور جب واپسی رقم کا ٹائم آتا ہے تو پیسے واپس نہیں دیتے۔ کچھ تو باقی مجبور ہوتے ہیں جن کے پاس قرض واپسی کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ بہت سو کی نیت خراب ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اس عمل کو کیجیے، انشاءاللہ جلد قرض وصول ہو جائے گا، اور اس عمل کو کرنے سے مطلوبہ شخص کی زندگی میں ایسی بے چینی آئے گی کہ وہ آپ کا قرض واپس لوٹائے بغیر سکون نہ پا سکے گا اور تنگ آ کر مجبور ہو کر پیسے واپس ضرور کرے گا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق دنیاوی مال و متاع اور ضروریات زندگی کے لیے بھاگ دوڑ اور کسب حلال کے لیے محنت ایک باعث اجر و ثواب عمل اور دینی و معاشرتی فریضہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ انسان کے اعمال اور حالات کی درستگی کے حوالے سے نہایت اہمیت کی حامل ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ چونکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے حوالے سے دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان چیزوں کو پیدا فرمایا بلکہ انہیں خوشنما بنا کر انسان کے دل میں ان کی محبت بھی ڈال دی۔ لہٰذا انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت کا ہونا ایک قدرتی اور فطری عمل ہے جو کوئی بری بات نہیں۔ ان چیزوں میں سے 7 اہم چیزوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے جو صرف بطور مثال کے ہیں، ورنہ ان 7 چیزوں کے علاوہ اور بھی چیزیں انسان کو محبوب ہو سکتی ہیں۔ اس محبت کو بالکل ختم کر دینا نہ ہی اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے اور نہ ہی آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت اس فانی دنیا تک ہی محدود ہے اور یہ اسی دنیا کے برتنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان سے بہتر اور عمدہ چیزوں کے لامحدود خزانے موجود ہیں، اور اس سے یہ تعلیم مل رہی ہے کہ انسان جب تک اس دنیا میں ہے ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لائے اور اسی حد تک اپنی محبت کو ان چیزوں سے وابستہ رکھے اور ان سے حاصل ہونے والی ذہنی اور جسمانی قوت و طاقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کے خزانے مسجد نبی میں دیکھ کر ایک دعا فرمائی جو کہ اس حقیقت کے سمجھنے میں نہایت مفید ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، یہ تو ہم نہیں عرض کرتے کہ آپ ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، جب آپ نے خود ان چیزوں کی محبت کو ہمارے قلوب میں مزین فرمایا ہے تو اس کے زائل ہونے کی دعا کرنا تو سخت گستاخی کی بات ہے، لیکن یہ ضرور عرض کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی محبت کو آپ اپنی ذات کی محبت سے بڑھنے میں مددگار بنا دیجئے۔ ناظرین، ضروریات زندگی کی بیجا محبت شیطانی مداخلت کا اثر ہے، اور یہی دنیاوی چیزیں ہیں جو بعض اوقات ایسی خوشنما اور مزین نظر آتی ہیں کہ انسان ان کے فریب میں مبتلا ہو کر ان میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں آمد کا مقصد ہی بھول جاتا ہے اور غفلت در غفلت کا شکار ہو کر اپنی اخروی مواخذے اور حساب کتاب سے بھی روگردانی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ شیطانی مداخلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس زینت کے پیدا کرنے والے صرف اللہ ہی ہے، لیکن ان چیزوں کا غلط استعمال شیطانی تصرف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کی قیود و حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرنا ہی نیکی ہے۔ ایسے عمل کی تعریف کی گئی ہے، اور ان چیزوں کا اسلامی تعلیمات کے خلاف حدود سے تجاوز کر کے استعمال شیطانی مداخلت کا نتیجہ اور برا عمل ہے، اور ایسے عمل کی مذمت کی گئی ہے اور ان کی برائیوں کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں ترغیبی انداز بھی ملتا ہے اور مذمتی انداز بھی پایا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا تفصیلات کی روشنی میں قرآن کریم میں بیان ہونے والی چیزوں کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانی ضرورتوں کی جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں ایک اہم ترین عورت یعنی نیک بیوی ہے۔ اس کی محبت ایک فطری بات ہے، اور اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اس رشتے کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ عورت سے فطری محبت کا جذبہ حدود شریعہ میں رہتے ہوئے استعمال ہو تو یہ بہترین متاع ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ نیک عورت دنیا کی سب سے بہتر متاع ہے۔ ناظرین، نیک بیوی کی خوبی ہی یہ ہے کہ شوہر کو راضی رکھے، اس کے حکم کو پورا کرے، اس کی غیر موجودگی میں اپنی پاک دامنی پر دھبا نہ لگنے دے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ لیکن اگر عورت سے محبت کے فطری جذبے کو حدود شریعہ سے بے پرواہ ہو کر استعمال کیا جائے تو یہی اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک نہایت اہم چیز بیٹوں کی محبت بھی ہے، اس لیے کہ انسان کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ معیشت اور محنت و مشقت کے تمام کاموں میں بیٹے ہی باپ کے مددگار بنتے ہیں۔ اس محبت کا نتیجہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہو اور اولاد کے ساتھ ساتھ خود بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہو تو ایسی محبت بے شک قابل تعریف ہے، ورنہ یہ محبت دنیا میں پریشانیوں اور آخرت میں مواخذے کا سبب بن جانے کی وجہ سے قابل مذمت ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے تیسری بڑی چیز مال و دولت اور سونے چاندی کے خزانے ہیں۔ سونے چاندی کا ذکر قیمتی دھات ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ مراد مال اور دولت کی کثرت ہی ہے۔ مال و دولت کی محبت بھی ایک فطری امر ہے، اور یہ دنیاوی ضروریت بھی ہے۔ دنیاوی زندگی کے نظام کے اچھی طرح چلتے رہنے میں مال و دولت کو خصوصی اہمیت حامل ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ رہتا ہے۔ مال و دولت کی محبت کے فطری تقاضے کا نتیجہ اگر اس صورت میں ظاہر ہو کہ انسان اسلامی معیشت
اور اقتصادیات کی قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے حاصل کرے، اور اپنی ذاتی ضرورتوں اور زیر کفالت لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے بقیہ مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی نیت سے دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرے، تو یہ جذبہ قابل تعریف ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ انسان کے دل میں دنیاوی ساز و سامان کی محبت پیدا کرنے میں متعدد حکمتیں ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ زندگی کا نظام مستحکم ہو اور وہ مضبوط اور پائیدار اصولوں پر چل سکے۔ اسی طرح بندوں کا امتحان لیا جائے کہ کون ان نعمتوں میں کھو کر آخرت کی فکر کو بھلا دیتا ہے، اور کون ان نعمتوں کو آخرت میں سعادت اور کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس کی طرف ایک مقام پر ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بے شک ہم نے زمین کی چیزوں کو اس کی زینت بنایا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ ناظرین، دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کی تمثیل ہیں۔ اگر ان کی طرف رغبت نہ ہوتی تو آخرت کی نعمتوں کی طرف بھی رغبت نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ذہن میں ان کا کوئی تصور آتا، نہ ہی ان کے حصول کے لیے کوشش کی جا سکتی۔ مختصراً یہ کہ اسلام ایک متوازن دین ہے، اور یہ دین و دنیا میں اعتدال اور توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے مال و دولت سے فائدہ حاصل کرنے اور ضروریات زندگی کے حصول کی تعلیم دیتا ہے۔ کسب حلال کا نظریہ اور محنت کی عظمت کی اسلامی تعلیمات اسی حقیقت کی ترجمان ہیں کہ اسلام دین و دنیا میں توازن کی تعلیم دیتا ہے، اور اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ دنیا اور اس کا مال و متاع عارضی زندگی کی علامت ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہی بندہ مومن کا حقیقی سرمایہ، فلاح و کامیابی کا سرچشمہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، جو ذکر پڑھنا ہے اس کی گنتی کوئی نہیں، بس کسی طرح سے آپ اسے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ جس دن سے یہ ذکر آپ پڑھنا شروع کریں گے، 1 سے 2 دن کے اندر اندر جتنے پیسے آپ نے ادھار دیے تھے وہ سارے پیسے لا کر انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں رکھ دے گا، اور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ عمل آج کے دور میں بہت زیادہ کیا جانے والا عمل ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو ادھار پیسے دے دیتے ہیں تو پھر آپ بھی پریشان رہتے ہیں، اور وہ انسان بھی پریشان رہتا ہے جس نے پیسے واپس کرنے ہیں۔ اس لیے آپ اس عمل کو لازمی کیجئے، اپنی زندگی میں ضرور اسے کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جنہوں نے اپنے کسی عزیز، دوست، رشتہ دار وغیرہ کو قرض دیا ہوا ہے، لیکن وہ قرض وہاں سے واپس نہیں لے سکتے، قرض واپس حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہاں سے ان کو قرض واپس نہیں مل رہا، اور جن کو انہوں نے قرض دیا ہے وہ رشتہ دار ہی اس کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ بغیر کسی پرابلم کے، بغیر کسی جھگڑے کے ان کا قرض انہیں واپس مل جائے، یا اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور آپ اس سے لینے کے لیے کال نہیں کرنا چاہتے، اس سے مانگنا بھی نہیں چاہتے، لیکن آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ بندہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ آپ کا قرض واپس کر دے، تو اس کے لیے آپ کو ناظرین ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے کریں گے تو آپ کا قرض انشاءاللہ جلد از جلد آپ کے پاس واپس آ جائے گا، اور جسے آپ نے قرض دیا ہے وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا، اور کسی قسم کی پرابلم اس حوالے سے نہیں ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسا کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے کسی سے بھی پیسے لینے ہیں اور وہ آپ کو نہیں دے رہا، یا آپ اسے مانگ نہیں پا رہے، تو قرض واپس لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کیجئے۔ آپ نے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اور تصور میں یہ سارا وظیفہ اس شخص کو آپ نے ہدیہ کر دینا ہے، اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ بہت جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ وہ شخص آپ کے پیسے آپ کو واپس لوٹا دے گا۔ لیکن جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا خاص خیال رکھیں کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد جب تک آپ کو پیسے واپس نہیں مل جاتے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ ناظرین، ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری فیکٹری کے مین گیٹ کے سامنے جو شخص پھل بیچتا ہے اسے عمرہ کرواؤ۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، اسے ضرور سنتے جائیے گا۔ وہ شخص نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم سمجھ کر خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا خواب بیان کیا تو امام صاحب نے کہا کہ جس شخص کے بارے میں تمہیں بار بار عمرہ کروانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز بزنس مین نے اپنا ایک ملازم اس پھل فروش کے پاس اس کا موبائل نمبر معلوم کرنے کو بھیجا۔ بزنس مین نے موبائل پر کال کر کے اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں 3 بار حکم ملا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا جلد از جلد میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہیں صاحب، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی اور آپ مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہیں۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث کے بعد وہ پھل فروش اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر میرے تمام اخراجات تمہارے ذمے ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ نماز بھی کم ہی پڑھتا ہوگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں افراد اکٹھے عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ میقات پر پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح ان دونوں افراد کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی اور جب حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہا، صاحب، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کرنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ بزنس مین کو بھلے اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس نے کہا کہ نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش نے اس کے سامنے نفل ادا کرنا شروع کر دیے۔ سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا اور جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر بزنس مین کو بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں بھی ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور خانہ کعبہ میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندان توحید نے اس کا جنازہ پڑھا۔ وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو بھی دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے گھر کا تمام خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔ پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد بزنس مین نے پھل فروش کی بیوی سے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم شریف میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ بیوی نے کہا، بھائی، میرا خاوند کوئی نیک آدمی تو تھا نہیں، میں اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی، مگر ہاں اس کی ایک عادت ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں غریب بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے لاتا وہی چیز اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ رب العزت، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس قدر ممکن ہو مستحق اور غریب لوگوں کی مدد کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو بھی یہ ایمان افروز واقعہ اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔